برطانیہ کے شہر لوٹن میں بھارتی افواج کی جانب سے پیلٹ گن سے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے والوں کے لیے لوزنگ سائٹ ان کشمیر کے عنوان سے ایک تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان تھے، جبکہ اس نمائش کا اہتمام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر راجہ ایوب احمد راٹھور نے کیا تھا۔ بیرسٹر عبد المجید ترمبو، پروفیسر نذیر شال، مقامی میئر طاہر ملک، مسلم کانفرنس برطانیہ کے صدر اسحاق صابر، جنرل سیکرٹری مسلم کانفرنس برطانیہ شبیر حسین ملک نے بھی خطاب کیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ انہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سپریم ہیڈ امان اللہ خان سے قلبی محبت تھی، اسی لیے وہ ان کی میت کے ساتھ 25 گھنٹوں کا سفر طے کر کے گلگت پہنچے تھے۔ سردار عتیق احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ہم تمام کشمیری متحد ہیں۔ امریکی صدر نے کشمیر پر ثالثی کی بات ایسے ہی نہیں کر دی، اب یورپی یونین سے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بیانات آنا شروع ہو جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر کی طرف سے ثالثی کی پیشکش بڑی خوش کن ہے، بڑی حوصلہ افزا ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چین نے بھی، بیجنگ نے بھی، انہوں نے بھی اپنی پوزیشن اس پر واضح کر دی ہے کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا ہے۔ یہ کوئی امریکہ کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں ہے، یہ دو جو قوم ہے، دو ملک ہیں، یہ جنگ جو خدا نہ خواستہ شروع ہوئی تو یہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، یہ دو سویلائزیشنز کی جنگ ہو سکتی ہے۔ میں کشمیر کی بھی بیٹی ہوں اور میری یہ درخواست ہے ریجنل ایجے کے گورنمنٹ سے اور اس اپوزیشن لیڈر سے کہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ آئیں یوکے کا دورہ کریں، اوبیسلی ان ٹرمز آف ریزنگ پروفاؤنڈ اویئرنیس آف کشمیر ایشوز، کہ وہ ہم عورتوں کو بھی یاد رکھیں، وہ ہم ینگ ویمن جو سی ہیں خاص طور پہ ہمیں انوائٹ کریں۔ اس تقریب سے بیرسٹر عبد المجید ترمبو، میئر آف لوٹن کونسلر طاہر ملک، راجہ ایوب احمد راٹھور، پروفیسر نذیر شال، شبیر حسین ملک، اسحاق صابر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر کشمیر کے حل کے لیے آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں، اسی لیے بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اس نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ کنٹرول لائن پر بھی مظالم شروع کر دیے ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ بھارت کے مظالم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو سرد نہیں کر سکتے۔ تحریک آزادی کشمیر اب اپنی منزل کے بہت قریب ہے، ہم نے اب اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی تحریک آزادی کشمیر کی آزادی حاصل کرنے کے بعد تکمیل کشمیر ہوگی انشاءاللہ تعالی اور ہماری منزل بہت قریب ہے۔ بہت اچھا سیمینار ہوا ہے، اس میں کراس دا پارٹی، خود مختار، علاقے پاکستان کے تمام لوگ شامل تھے اور ایک بڑا اچھا میسج ہے کہ آزادی کشمیر کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ صرف آزادی ہے اور حق کے خود ارادیت ہے۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ خود مختار رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ یہ جو ان کا سلوگن ہے لوزنگ سائٹ ان کشمیر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس میں ہمارے بہت سی ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹوں کو بھارتی افواج نے اندھا کر دیا ہے، یہ جو پیلٹ گنز کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس جو یہ پیغام ہے اس کو آگے لے کر جائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور پتہ چلے۔ آج کا یہ جو سیمینار ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے لگ رہا ہے کہ کشمیری قوم ایک نقطے پہ اکٹھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیری اپنی منزل کو پا لیں گے اور انشاءاللہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ 10,000 مزید پیراٹروپرس کو انڈکٹ کیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس تعداد میں اور اضافہ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری وائلیشنز جو ہیں، اس حوالے سے اس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا اور یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے اور بنیادی حقوق کو چھیننے سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ United Nations is at long last taking the matter more seriously, and the Secretary General of the United Nations has been supportive of investigating human rights abuses in Kashmir, and we hope that something will come out of that. نواز مجید کشمیری، کے نیوز، لوٹن۔